بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک وتھ حافظ گلزار۔ کورس کا نام ہے قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ اس کورس میں انشاءاللہ صرف 3 مہینے میں آپ قرآن کریم کے 80% الفاظ کا ترجمہ خود کرنے پر قادر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 4، جس میں ہم 6 سمتوں کے نام پڑھیں گے۔ ہر سبق کی طرح پہلے ہم پچھلے اسباق کی ریویژن بھی کریں گے، اعادہ یعنی ریویژن۔ پچھلے سبق میں ہم نے ضمائر متصلہ کے بارے میں پڑھا تھا، مل کر آنے والی ضمیروں کو، اور ضمیر ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ناموں کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے وہ، تم، آپ وغیرہ۔ تو ضمائر متصلہ جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے وہ یہ تھے: ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نا۔ اور ضمائر متصلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ضمائر جو دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ نفس کے ساتھ ان ضمائر کو ملایا گیا ہے، کیونکہ یہ لفظ نفس قرآن کریم میں 295 مرتبہ آیا ہے، لہذا لفظ نفس کے ساتھ جب ہم نے ان ضمائر کو ملایا تو الفاظ کی سیریز یوں بنی، گردان یوں بنی: نفسہ، نفسہما، نفسہم، نفسکا، نفسکما، نفسکم، نفسی، نفسنا۔ اس کو آپ بار بار پڑھیے: نفسہ، نفسہما، نفسہم، آخر تک۔ پھر ترجمہ کریں: نفسہ اس کا نفس، نفسہما ان دو کا نفس، نفسہم ان سب کا نفس، نفسکا آپ کا نفس، نفسکما آپ دو کا نفس، نفسکم آپ سب کا نفس، نفسی میرا نفس، نفسنا ہمارا نفس۔ اس سبق کی کچھ مزید تفصیل ہم نے یہ پڑھی تھی کہ عربی میں اضافت کہتے ہیں 2 لفظوں کو ملانے کو، اور اس طریقے سے جب 2 لفظ آپس میں ملے ہوتے ہیں تو پہلے لفظ کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یعنی نفس اس لفظ میں مضاف ہے، اور یہ جو ضمائر ملی ہوئی ہیں یہ مضاف الیہ ہیں۔ اور جو ترجمہ ہوگا اردو کا، اس میں کا، کی کے الفاظ آئیں گے، یا را، ری کے الفاظ آئیں گے، جیسے کا، را۔ اسی طرح ان ضمائر کے ساتھ یہ الفاظ بھی بکثرت آئے ہیں: لفظ عبد، آیت، سبیل۔ اوپر جو ہم نے لفظ پڑھا ہے نفس، اس کا مطلب نفس ہی ہے، یعنی انسانی جان، اپنا آپ وغیرہ۔ یہاں پر عبد، آیت اور سبیل کے لفظ آئے ہیں۔ عبد کا مطلب بندہ، آیت کا مطلب نشانی یا آیت، قرآن کریم کی آیت یا نشانی کوئی بھی، اور سبیل کا مطلب ہوتا ہے رستہ۔ ان الفاظ کو جب ہم نے ضمائر متصلہ کے ساتھ ملایا تو یوں گردان بنی، آیت کے ساتھ ملایا تو یہ گردان بنی، اور سبیل کے ساتھ ملایا تو یہ گردان بنی: عبدہ، عبدہما، عبدہم، عبدکا، عبدکما، عبدکم، عبدی، عبدنا۔ عبدہ اس کا بندہ، عبدہما ان دو کا بندہ، عبدہم ان سب کا بندہ، عبدکا آپ کا بندہ، عبدکما آپ دو کا بندہ، عبدکم آپ سب کا بندہ، عبدی میرا بندہ، عبدنا ہمارا بندہ۔ اسی طرح آیتہ، آیتہما، آیتہم آخر تک۔ اس کی آیت ان 2 کی آیت، یا اس کی نشانی ان 2 کی نشانی، ان سب کی نشانی۔ کسی بھی لفظ کے جب ترجمے 2 ہوں یا زائد ہوں تو کوئی بھی ترجمہ ممکن ہے، یعنی کر سکتے ہیں گرامر کے لحاظ سے۔ ہاں، آیت میں ہم نے کیا ترجمہ کرنا ہے تو ہم نے مستند ترجموں میں دیکھنا ہے کہ مفسرین نے وہاں پر، علماء نے وہاں پر کیا ترجمہ کیا ہے، اس کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ سبیلہ، سبیلہما، سبیلہم آخر تک، اس کا راستہ، ان 2 کا راستہ، ان سب کا راستہ آخر تک۔ یہاں سے ہمارا آج کا نیا سبق شروع ہو رہا ہے، جس میں ہم 6 سمتوں کے نام پڑھیں گے، اور وہ یہ ہیں: امامہ، خلفہ، فوقہ، تحت، یمین، شمالہ۔ امامہ، خلفہ، فوقہ، تحت، یمین،
شمالا۔ یاد کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ پہلے یہ آپ سیریز اچھی طرح یاد کریں تاکہ یہ الفاظ آپ کو ازبر ہو جائیں۔ امامہ، خلفہ، فوقہ، تحت، یمینہ، شمالہ، عربی کے یہ الفاظ صرف آپ بار بار پڑھیے، اور جب یہ سیریز آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے پھر اردو کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ امامہ آگے، خلفہ پیچھے، فوقہ اوپر، تحت نیچے، یمینہ دائیں، شمالہ بائیں، بار بار پڑھیں۔ امامہ آگے، خلفہ پیچھے، فوقہ اوپر، تحت نیچے، یمینہ دائیں، شمالہ بائیں۔ اور جب اچھی طرح آپ کو یہ یاد ہو جائیں پھر آپ آگے بڑھیے۔ یہاں پر ایک بات کہ امامہ کی جگہ بین یدی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے آگے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں کیا تھا کہ جو ضمائر متصلہ ہیں یعنی ہو، ہما، ہم، ان کے ساتھ یہ الفاظ جو بھی ہم نے سیکھے ہیں ان کو ملا کر ہم پریکٹس کریں گے تاکہ ان الفاظ کا ترجمہ بھی ہمیں ازبر ہو اور ضمائر متصلہ کا جو گزشتہ سبق ہے وہ بھی ہمارا پکا ہو۔ تو لفظ امامہ کو پہلے باری باری تمام ضمائر کے ساتھ ملائے، پھر خلفہ کو، پھر فوقہ کو، پھر تحتہ کو، پھر یمینہ کو، پھر شمالہ کو۔ تو امامہ، امامہما، امامہم، امامک، امامکما، امامکم، امامی، امامنا، خلفہ، خلفہما، خلفہم آخر تک، فوقہ، فوقہما، فوقہم، تحتہ، تحتہما، تحتہم، یمینہ، یمینہما، یمینہم، شمالہ، شمالہما، شمالہم۔ دونوں اس کو پڑھ سکتے ہیں، یمینہ، یمینہما، یمینہم بھی پڑھ سکتے ہیں، شمالہ، شمالہما، شمالہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کب یمینہ، کب یمینہ ہوگا، کب شمالہ، کب شمالہ ہوگا، آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ لیکن فی الحال آپ نے یاد رکھ لیں کہ ترجمہ یہی ہوگا جو بھی بیان ہوا ہے۔ تو امامہ کا ترجمہ ہوگا اس کے آگے، امامہما ان دو کے آگے، امامہم ان سب کے آگے، امامک آپ کے آگے، امامکم آپ دو کے آگے، امامکم آپ سب کے آگے، امامی میرے آگے، امامنا ہمارے آگے، خلفہ، خلفہما، خلفہم آخر تک اس کے پیچھے، ان دو کے پیچھے، ان سب کے پیچھے، فوقہ، فوقہما، فوقہم آخر تک اس کے اوپر، ان دو کے اوپر، ان سب کے اوپر آخر تک، تحتہ، تحتہما، تحتہم آخر تک اس کے نیچے، ان دو کے نیچے، ان سب کے نیچے آخر تک، یمینہ، یمینہما، یمینہم اس کے دائیں، اس کے ان دو کے دائیں، ان سب کے دائیں آخر تک، شمالہ، شمالہما، شمالہم اس کے بائیں، ان دو کے بائیں، ان سب کے بائیں آخر تک۔ جی، بین یدی بھی ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے امامہ کی جگہ، تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہے کی ضمیر ہے ہاں، اس کو ہم اس کے نیچے زیر پڑھیں گے، بین یدیہ پڑھیں گے، بین یدیہ، بین یدیہما، بین یدیہم، باقی سب سیم ہے۔ ہاں، یا کی ضمیر میں بین یدیہ پڑھیں گے، یہ فرق ہے لفظ میں، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ایک ہی ہوگا، بین یدیہ اس کے آگے، بین یدیہما ان دو کے آگے، بین یدیہم ان سب کے آگے آخر تک، پھر بین یدیہ میرے آگے، بین یدینا ہمارے آگے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کریم میں ان الفاظ کا استعمال کیسے ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت الکرسی میں ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ جب بھی قرآن کریم میں آپ پڑھے ہوئے سبق کی مثالیں تلاش کریں تو پہلے جو الفاظ پڑھے ہیں ان کو بغور دیکھیں، ان کا ترجمہ خود کریں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو سبق کتنا یاد ہوا ہے اور آپ کتنا ترجمہ خود کر پا رہے ہیں۔ تو بین ایدیہم کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کے سامنے، بین ایدیہم ان سب کے سامنے یا ان کے سامنے، خلفہم ان کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیا بنا؟ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، پہلے جو آج کے سبق کے الفاظ ہیں ان کو غور سے دیکھیں اور ترجمہ خود کریں۔ بین ایدینا ہمارے سامنے، خلفنا ہمارے پیچھے، تو لہو اسی کے لیے ہے، ما جو بین ایدینا ہمارے سامنے ہے، وما اور جو خلفنا ہمارے پیچھے ہے۔ جو الفاظ ہم نے پڑھے نہیں اس سے پریشان نہیں ہو، ہم تفصیل سے یہ سب الفاظ پڑھیں گے
آپ کو ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ ان مثالوں کو آپ بغور دیکھ لیں اور اسکرین شاٹ لے لیں اور ترجمہ خود کرنے کی کوشش کیجیے گا، جو سمجھ میں نہ آئے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فوق تحت، فوقہم کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کے اوپر۔ ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقہم ان کے اوپر، الطور طور پہاڑ کو۔ وکان تحتہ کنز، تحتہ کا ترجمہ اس کے نیچے، وکان اور تھا، تحتہ اس کے نیچے، کنز خزانہ۔ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجئے اور ان کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کیجیے گا ان الفاظ کا جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں۔ یمین شمال، ٹھیک ہے۔ کنتم تأتوننا عن الیمین، الیمین کا مطلب دائیں جانب، تو کنتم تم سب، تأتوننا آتے تھے ہمارے پاس، عن الیمین دائیں جانب سے، شمالہ کا مطلب کیا ہے؟ بائیں ہاتھ۔ شمال اور یمین ان کے دو معنی ہیں، ایک ہے دائیں جانب اور بائیں جانب، اور دوسرا معنی ہے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ۔ تو کہاں جانب کا ترجمہ ہوگا، کہاں ہاتھ کا ترجمہ ہوگا، یہ کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے، اس حساب سے ترجمہ کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں دائیں جانب کا ترجمہ ہے، یہاں پر بائیں ہاتھ کا۔ وَأَمَّا، اور بہرحال، من اوتیا جس کو دیا گیا، کتابہ اس کا اعمال نامہ، بشمالہ اس کے بائیں ہاتھ میں۔ ان الفاظ کا ترجمہ بھی خود کیجیے گا اور جو سمجھ میں نہ آئے پوچھیے گا۔ 6 سمتوں کے ہم نے نام یاد کر لیے ہیں، مزید 6 الفاظ ہم پڑھتے ہیں، 6 لوکیٹیو ناؤنس، 6 لوکیٹیو ناؤنس جگہ کو بتانے کے لیے۔ قبل، بعد، عند، حول، مع، بین۔ یاد کرنے کا وہی طریقہ کہ پہلے عربی کی یہ سیریز اچھی طرح یاد کریں، گردان یاد کریں، قبل، بعد، عند، حول، مع، بین، قبل، بعد، عند، حول، مع، بین۔ اب ترجمہ کیجئے، جب یہ آپ کو اچھی طرح یہ الفاظ کی سیریز یاد ہو جائے، پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قبل پہلے، بعد بعد، عند پاس، حول آس پاس، مع ساتھ، بین درمیان۔ یہ تمام الفاظ آسان ہیں، اردو میں کہیں نہ کہیں استعمال ہوتے ہیں۔ حول آپ کو کچھ نیا لگ رہا ہوگا، لیکن غور کریں کہ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ماحول کا جو لفظ ہے وہ اسی سے بنا ہے۔ ماحول کسے کہتے ہیں؟ آس پاس کی جگہ کو، ٹھیک ہے۔ تو حول کا مطلب کیا ہے؟ آس پاس۔ اب وہی کریں گے کہ ان تمام الفاظ کے ساتھ ہم ضمائر متصلہ ملا کر پریکٹس کریں گے، جو ضمائر متصلہ ہم پچھلے سبق میں اور ابھی گزشتہ جو الفاظ پڑھے ہیں ان کے ساتھ ملا کر ہم نے پڑھے ہیں، ویسے ہی یہاں پر بھی ہم ملا کر پڑھیں گے۔ قبل، بعد، عند، حول، مع، بین، سب کے ساتھ ضمائر متصلہ ترتیب سے ملائیں گے۔ قبلہ، قبلہما، قبلہم، قبلک، قبلکما، قبلکم، قبلی، قبلنا۔ بار بار پڑھیں صرف عربی، پھر ترجمہ کریں۔ قبلہ اس سے پہلے، قبلہما ان دو سے پہلے، قبلہم ان سب سے پہلے، قبلک آپ سے پہلے، قبلکما آپ دو سے پہلے، قبلکم آپ سب سے پہلے، قبلی مجھ سے پہلے، قبلنا ہم سب سے پہلے، بعدہ بعدہما، بعدہم، بعدک، بعدکما، بعدکم، بعدی، بعدنا۔ بار بار پڑھیں صرف عربی، پھر ترجمہ کریں۔ اس کے بعد، ان دو کے بعد، ان سب کے بعد، آپ کے بعد، آپ دو کے بعد، آپ سب کے بعد، میرے بعد، بعدنا ہمارے بعد، عندہ، عندہما، عندہم، آخر تک، اس کے پاس، ان دو کے پاس، ان سب کے پاس، آخر تک، حولہ، حولہما، حولہم، آخر تک، اس کے آس پاس، ان دو کے آس پاس، ان سب کے آس پاس، آخر تک، معہ، معہما، معہم، آخر تک، اس کے پاس۔ اچھا، حولہ کا ترجمہ ہوگا اس کے آس پاس، ان دو کے آس پاس، ان سب کے آس پاس۔ مع کا ترجمہ ہوگا ساتھ، معہ، معہما، معہم، آخر تک، اس کے ساتھ، ان دو کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، آخر تک، بینہ، بینہما، بینہم، آخر تک، اس کے درمیان، ان دو کے درمیان، ان سب کے درمیان، آخر تک۔ قبل و بعد کا الفاظ قرآن کریم میں کیسے استعمال ہوئے ہیں؟ قبلیکا کا ترجمہ آپ کیجئے، کیونکہ یہ لفظ آپ نے پڑھا ہے ابھی، تو قبلیکا آپ سے پہلے، تو ترجمہ کیا بنا؟ وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا، من قبلک آپ سے پہلے۔ بعدی کا ترجمہ خود کریں، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، تو بعدی کا مطلب میرے بعد۔ آیت کا ترجمہ کیا بنا؟ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم
میرے بعد۔ ان الفاظ کا ترجمہ خود کیجئے جو ان آیت میں آئے ہیں۔ عند کا مطلب پاس، حول کا مطلب آس پاس۔ عندکم کا ترجمہ کیا ہے؟ تمہارے پاس۔ عند اللہ، اللہ کے پاس۔ حولہ، اس کے آس پاس، ٹھیک ہے۔ ما عندکم، اب آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، ینفد، ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس نے روشن کر دیا ما حولہ، جو اس کے آس پاس تھا۔ ان الفاظ کا ترجمہ ان آیات میں خود ہی کیجیے۔ مع اور بینہ، مع کا مطلب ساتھ، بینہ کا مطلب درمیان، تو معنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ۔ بیننا و بینکم کا ترجمہ ہوگا بیننا ہمارے درمیان، بینکم تمہارے درمیان۔ آیت کا ترجمہ کیا بنا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، لا تحزن، نہ تحزن، غم کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، معنا ہمارے ساتھ ہے۔ تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف، سواء، جو یکساں ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان۔ ان الفاظ کا ترجمہ ان آیت میں خود کیجیے۔ مسنون دعاؤں میں جو ضمائر متصلہ آئے ہیں یا جو ابھی ہم نے سمتوں کے نام پڑھے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں۔ قلبی کا مطلب میرا دل، لسانی میری زبان، یہ دیکھیں یا ہم نے پڑھی ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس پہ مارک لگا ہے کہ آپ پڑھ چکے ہیں تو ترجمہ خود کیجیے، یعنی اصل ہم نے اس یا کا ترجمہ کرنا ہے، باقی الفاظ کا اگر ترجمہ نہیں آتا تو پریشان نہیں ہونا، ہاں اگر یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ لسانی میری زبان، سمعی میرے کان، بصری میری آنکھیں۔ فوقی میرے اوپر، یہ دیکھیں سمت کا نام ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ فوقی میرے اوپر، تحتی میرے نیچے، یمینی میرے دائیں جانب، شمالی میرے بائیں جانب، امامی میرے آگے، خلفی میرے پیچھے، نفسی میرے نفس، امامی میرے آگے، خلفی میرے پیچھے۔ اب جب ان الفاظ کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں تو آپ اس دعا کا ترجمہ آپ خود ہی کیجیے، آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، سوائے چند الفاظ کے وہ بھی آپ سیکھ لیں گے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دعا کون سی دعا ہے۔ تہجد کے وقت پڑھنے کی دعا ہے۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ بڑی برکت کی چیز ہے، یعنی برکات تو اس کی ہیں ہی، ایک مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ان کا خوب اہتمام ہو، یعنی برکات تو ملیں گی ہی ملیں گی، لیکن صرف یہی بات کافی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لہذا سنت سمجھ کر ان دعاؤں کا ہم خوب اہتمام کریں تو اس کی برکات بھی ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تہجد کے وقت پڑھنے کی دعا، اللہم اجعل، اے اللہ پیدا کر دے، فی قلبی میرے دل میں، نورا نورا، نور روشنی، وفی لسانی نورا، اور میری زبان میں نور، وفی سمعی نورا، میرے کانوں میں نور، وفی بصری نورا، اور میری آنکھوں میں نور، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اچھا یہ دوبارہ سے، اچھا یہاں پہ مطلب بھی بتایا گیا ہے کہ دل کا نور، زبان کا نور، اس سے کیا مراد ہے؟ دل میں نور سے مراد ہے نیک خیالات اور نیک نیتوں کی پرورش ہو، ہر عمل کی ابتدا نیت سے، اور اس کا مقام دل، سب سے اہم دل، یہ سدھر جائے تو سارا جسم صحیح۔ دل کی اصلاح کی ہم خود کوشش بھی کریں، اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دل ہی پر مدار ہے تمام جسم کا، تمام اعمال کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجسد لمضغۃ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ہی خراب ہو جائے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ رہو کہ وہ دل ہے،
لہذا دل کی حفاظت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور دل کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے کہ ہر وقت انسان کو فکر رہے کہ اس کے ایک ایک عمل کا، یہاں تک کہ خیالات کا بھی حساب ہوگا۔ دل میں اچھے خیالات انسان جمائے، برے خیالات کی طرف توجہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ وفی لسانی نوراً، زبان میں نور کیا ہے؟ بے فائدہ باتوں سے خود کو بچانا۔ کانوں میں نور کیا ہے؟ کہ اچھی باتیں سننے کی عادت ہو، بری باتیں نہ سنے۔ آنکھوں میں نور یہ ہے کہ اچھی باتیں دیکھے، اچھی چیزیں دیکھے، بری چیزوں کی طرف نگاہ نہ جائے۔ تو من فوقی نور، میرے اوپر نور پیدا کر دے، ومن تحتی نور، میرے نیچے نور، ومن فوقی نور، میرے اوپر نور، ومن تحتی نور، میرے نیچے نور، وعن یمینی نور، میرے دائیں بائیں نور پیدا کر دے یا اللہ، اور میرے نفس میں نور پیدا کر دے، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور پیدا کر دے۔ یہ دعا مکمل ہوئی، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اس سبق میں الحمدللہ 12 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن شریف میں 1271 مرتبہ آئے ہیں، یعنی صرف 12 الفاظ جو ہم نے سیکھے ہیں، اس کے ذریعے آپ قرآن کریم کے 1271 الفاظ کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 1125 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سبق کا اختتام ہوا، اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔